خبروں کے حوالے سے بہت کچھ گھوم رہا ہے مسلسل. مجھے اطلاع دی گئی کہ میں شہید ہو گیا ہوں. میں نے کہا بھائی نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے. فٹ فاٹ گھوم سے اندازہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کتنی پاورفل چیز ہے. کوئی بھی کچھ بنا کے چلا دے. جب مجھے واٹس ایپ کے اسٹیٹس کا استعمال نہیں آتا تھا تو فون پہ فون آ رہے ہیں، بھائی کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. میں بتا رہا ہوں بھائی نہیں ہوا کچھ. تو اتنے کال کیسے ریسیو کرے آدمی، اتنے لوگوں کو کیسے خبر دے. فیس بک پہ پوسٹ چلوائی تو پھر کسی نے مجھے بتایا کہ اسٹیٹس پہ لگا دو. واٹ از اسٹیٹس؟ تو میں نے ان کو اپنا موبائل دیا، انہوں نے موبائل پہ لگا دیا. میں خیریت سے ہوں، رپورٹ خیریت کی. تو سوشل میڈیا بہت ہی خطرناک چیز ہے. کچھ کا کچھ بنا کے چلا دو مارکیٹ میں. سب جب تک تردید ہوتی ہے اس وقت تک جنازہ بھی ہو چکا ہوتا ہے. پھر تردید ہوتی ہے کہ کسی اور کا جنازہ تھا، حضرت جی کا نہیں تھا. خیر دیکھو، یہ تو ایک فیک نیوز تھی. جس نے یہ چلائی ہے وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے، وہ کیا ہے. خیر لیکن ایک دن یہ حقیقت بھی ہوگی. ہم سب کی نیوز چلے گی. آج رفیع بھائی کا انتقال ہو گیا، آج مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا. آج باپ کا نام کیا ہے بھائی؟ اسامہ بھائی کا انتقال ہو گیا، سمی بھائی کا انتقال ہو گیا، شہنشاہ شیر شاہ بھائی کا انتقال، اور شہید وہ تو ویسے ہی شہید ہو یار. آج شہید بھائی شہید ہو گئے یا انتقال ہو گیا. یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہم میں سے ہر شخص کا سچی مچی میں انتقال ہوگا. یہ کتنی بڑی حقیقت ہے جس سے ہم غافل ہیں. دیکھو، کسی کی موت زندگی کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے. یہ دنیا چل رہی ہے، اسی پہ پبلک پیدا ہو رہی ہے. اور پلیٹ فارم سے جب پرانی گاڑی نکلتی ہے تو نئی گاڑی آتی ہے. یہ تو چلتا رہے گا. لوگ مرتے رہیں گے، جیتے رہیں گے. خلق الموت والحیات، قرآن کہتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. ہم لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ ہوگا بھائی. پیدا اسی لیے کیا ہے، مارنے کے لیے. سب مریں گے، سب کی نیوز چلیں گی. نیوز نہ بھی چلے اخباروں میں تو پرسنلی تو نیوز چلتی ہے نا. کوئی نہ کوئی کسی کا باپ ہوگا، کسی کا چاچا ہوگا، کسی کا ماموں ہوگا، کسی کا پھپھا ہوگا. آج پھپھا کا انتقال ہو گیا. میں ایک دن سوچ رہا تھا بیٹھ کے کہ میری زندگی میں کون کون سے ایسے لوگ جن کی میری زندگی میں بڑی ویلیو تھی وہ دنیا سے جا چکے ہیں. ایک لمبی لسٹ سوچنا شروع کیا نا. ہمارے پڑوس میں رہتے تھے ہمارے والد صاحب کے دوست، علاقے کے کونسلر بھی تھے. اسلام صاحب نام تھا ان کا، بہت اچھی پرسنالٹی تھی. ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے، کھیلا کودا کرتے تھے. ایک دن خبر آئی اسلام صاحب کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. ارے بھائی اتنی بڑی خبر تھی ہمارے لیے وہ یار. ابھی تو کل تو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا ان کو، ان کے بچے بھی، ان کے بیٹے بھی. توقع نہیں تھی ان کو. بہت سخت اسٹریس میں گئے، ڈپریشن میں گئے. تھوڑے دنوں میں اجمیری بھائی ہمارے پڑوس میں رہا کرتے تھے، ہٹے کٹے جوان آدمی تھے، بالکل فٹ فاٹ، 35 سال عمر ہوگی. میں تھا، مجھے اطلاع آئی کہ بھئی اجمیری بھائی کا انتقال ہو گیا. ہم نے کہا اجمیری بھائی کا ہو نہیں سکتا انتقال یار، اجمیری بھائی تو فٹ فاٹ. نہیں جی انتقال ہو گیا. کیسے ہوا جی؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہماری گلی میں ہی سامنے شوکت بھائی رہا کرتے تھے، بہت لمبا قد تھا ان کا. صف میں جب کھڑے ہوتے نا پتہ چل جاتا یہ شوکت بھائی ہے. کچھ لوگ ہوتے نا ایکسٹرا آرڈینری، لمبے تڑنگے سے ہوتے ہیں، وہ اپنے قد سے مشہور تھے. یعنی شوکت بھائی کی شوکت ہی اسی سے تھی، شان و شوکت قد کی وجہ سے. ان کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 30 سال، 25 سے 30 سال. ترکی گئے پڑھنے کے لیے تو والدین بھی بڑے خوش تھے، چلو ہمارا بیٹا بھی ٹرکی جا رہا ہے، پڑھائی مکمل ہوگی، وہاں سے اچھی جاب مل جائے گی. اطلاع آئی کہ جی ان کا انتقال ہو گیا. ارے بھائی کیسے ہو گیا؟ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا. تو پھر ان کی ڈیڈ باڈی آئی، جوان بیٹے کی موت. تو میں سوچ رہا تھا نا، سوچتے سوچتے اتنی موتیں. پھر ایک دن ہم بیٹھے ہوئے، جی ہمارے تایا کی خبر آئی، جی ان کا انتقال ہو گیا. ابے بھائی ہمارے تایا کا؟ اب ہماری دادی روئے جا رہی ہیں کہ بھئی ابھی تو مل کے گئے تھے، پتا چلا جی ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اچھا میرے والد صاحب اور میرے تایا میں بڑی محبت تھی. تو جب تایا کو دفنایا تو میرے والد صاحب کو بہت رونا آ رہا تھا قبر پہ. 2-3 سال کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا. بعض دفعہ آپ میت پہ رو رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا 2-4 سال کے بعد کس کا نمبر ہے بھائی؟ ہمارا نمبر ہے. 2-4 سال زیادہ ٹائم نہیں ہے. اچھا اسی کے درمیان ہماری دادی کا بھی انتقال ہو گیا. خبر آئی جی ہماری والدہ کی پھوپھی کا انتقال ہو گیا. خبر آئی جی ہمارے فلانے کا انتقال ہو گیا، ڈمکانے کا انتقال ہو گیا، یہ ہو گیا. گلی محلے میں جنازے اٹھتے 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 اطلاع آئی کہ جی ہمارے مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا، جو پوری کمنٹری کرتے تھے، جنازہ آ رہا ہے جنازہ جا رہا ہے. ہزاروں جنازے پڑھائے انہوں نے، لیکن ہمیں اطلاع ملی کہ جی مولانا صاحب کا انتقال ہو. دھچکا لگا ہمارے دل پہ، کیونکہ کئی سال ان کے ساتھ 30 سال ہم نے ان کے ساتھ گزارے تھے.
30 سال انسان کسی کے ساتھ گزارتا ہے, محبت ہو جاتی ہے اس سے, انتقال ہو گیا. تو اتنے جنازے اتنے ایکسیڈنٹ. ہمارے جامعہ کے ایک استاذ, ہمارے بڑے کلاس فیلو, بہت کلوز, ایک دن اطلاع آئی ان کا انتقال ہو گیا. بھائی ابھی تو گل تو گپ شپ لگا کے گئے جی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جی, انتقال ہو. میں نیو کراچی میں امام تھا, ایک بزرگ تھے بڑے زبردست, ان سے ہم نے بیان کروایا, بڑا پیارا بیان کرتے تھے, بڑے اللہ والے بزرگ تھے. اگلی دفعہ میں نے رابطہ کیا, پتا چلا جی انتقال ہو. ابے بھائی کیسے انتقال ہو گیا؟ جی وہ اندرون سندھ کہیں گاڑی میں جا رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہوا, انتقال ہو. تو انتقال پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو نہیں. آپ کو یہ کیا بیان لے کے بیٹھ گیا؟ بھائی یہی تو بیان ہے. موت 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 موت, الموت لیس منہ الفوت. ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے انسان, موت سے کسی کا باپ بھی نہیں بھاگ سکتا. اور بیاریوں میں مشہور ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ کوئی تک نہیں بنتا. کنوینس کا کتنا بڑا پرابلم ہے, آپ سوچ. کتے کے لیے کنوینس کے بغیر اونٹ تک پہنچنا آسان ہے, کس قدر پرابلم کی چیز ہے نا. لیکن کتا پہنچ جاتا ہے بغیر کنوینس کے. باقاعدہ اس کو گاڑی لگوانی پڑے گی, کتے کو سیڑھیاں لگوانی پڑیں گی اوپر جانے کے لیے, پہنچ جاتا ہے. کتے کے قد کو دیکھو اور اونٹ کے دیکھو. لیکن جب انسان کی موت آتی ہے تو کتا پہنچ جاتا ہے وہاں تک. اور بھی بہت واقعات ہیں اپنی زندگی میں. فلاں کا انتقال, فلاں میری والدہ کا انتقال ہوا, والد صاحب کا انتقال ہوا, نانا کا انتقال ہوا, نانی کا انتقال ہوا. اور ابھی 2-4 منہ میں آنے لگے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ زندہ ہیں. وہ بولیں گے اب ہمیں مار رہے ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, ہماری دعائیں. تو میری بڑی ہمشیرہ کا انتقال ہوا, ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی, بریسٹ کینسر ہوا. ایسے اسٹیج پہ پہنچ کے پتا چلا کہ بچنے کی امید ختم. ڈاکٹر نے بتا دیا بھائی یقینی موت. کچھ دن پہلے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تو ایسے ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے تھے, جوان آدمی تھا, کہتا مجھے کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کی موت واقع ہو. بہت بیچارے کی حالت خراب تھی. اطلاع گئی 1-2 مہینے میں کہ اس کی انتقال ہوگی. تو بھائی بات یہ ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے, سب نے مرنا ہے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں یوٹیوب پہ جب سرچ کریں نا, اینٹی ایجنگ, بڑھاپے سے روکنے والی دوائیں, بڑھاپے سے روکنے والی خوراک, کہیں بھی یوٹیوب پہ لکھا ہوا ہوگا, فوراً دل چاہتا ہے انسان کلک کرے, یار کون سی چیز ہے جو ہمیں بوڑھا ہونے سے روک سکتی ہے. تو ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر, سارے حکیم اس پر متفق ہیں کہ آپ بڑھاپے کے پروسیس کو سلو کر سکتے ہو, بریک بولو نہیں لگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑھاپے کو آپ نے بریک لگا دی, روک دیا, نا نا نا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 60 سال میں بوڑھا ہونا تھا تو بہت زیادہ صحت کا خیال کیا تو اب 70 میں بوڑھے ہو رہے ہو, بہت زیادہ خیال کیا تو 80 میں جا کے ہو رہے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ 60 سال میں آپ رک جاؤ, آپ کا ایک بال سفید تھا تو اب ایک ہی رہے, نا 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 نا. 40 سال کی عمر میں ایک بال سفید ہوتا ہے, جوان آدمی کہتا ہے یار ایک بال ہے نوچ کے نکال دو, پتہ ہی نہ چلے ہوا کیا. ایک دن اٹھتا ہے صبح کو دوسرا بال بھی سفید, کہتا ہے یار اس کو بھی نوچ لو, اب کیا ہے, اس کو بھی نوچا, پھر اتنے سفید, کہتا ہے نوچاؤں گا میں تو گنجا ہو جاؤں گا بھائی. پھر وہ کلر لگانا شروع کرتا ہے, پھر نیچے سے سفید بال بتا رہے ہوتے ہیں کہ کلر ہے یہ. جب جڑوں سے بال اگتے ہیں نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اوریجنل نہیں ہے. مچھلی کھاتا ہے, یہ کھاتا ہے, وہ کھاتا ہے, جو مرضی کر لو میرے بھائی, ایک دفعہ جب سفیدی آنا شروع ہوئی, سفیدی کی بریکیں کیا ہیں, فیل. سفیدی کی بریکیں فیل ہیں, پھر نہیں ہوتی. تو پیغمبروں کی یہی تو دعوت ہے بھائی. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اللہ کہتے ہیں جب جہنمیوں کو جہنم کے کنارے پہ لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے, تو آگ کو دیکھ کے وہ کہیں گے نا کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے, کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی ایج نہیں دی تھی؟ وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس, ادھر توجہ میرے بھائی, اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا. یعنی اللہ کہیں گے ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ جس سے تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل ہو جاتی, پتہ چل جاتا صحیح غلط کیا ہے. یعنی عقل سے بھی تم فیصلہ کر سکتے تھے, لیکن تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آیا تھا. اب یہ ڈرانے والا کیا ہے؟ تو مفسرین نے بہت سارے مصداق اس کے بیان کیے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ڈراتی ہیں کہ موت کا وقت اب قریب ہے, اب انسان کا بچہ بن جا. فرمایا ان میں نذیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, نبی نے آ کے ہمیں ڈرایا بھی ہے, خوشخبریاں بھی دی ہیں. ان میں بڑھاپا بھی ہے,
اور علماء نے اس میں لکھا ہے اس نذیر جو قرآن نے کہا نا تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، اس میں سفید بال بھی ہیں. سب سے پہلی علامت جو آپ کو ڈرا رہی ہوتی ہے نا، جو ہم ڈرتے تو نہیں ہیں، ہم کچھ اور ہی کاموں میں لگ جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بالوں کا سفید. یہ سب سے پہلی علامت ہے کہ اب آپ ریورس ہونا شروع. جتنا پاورفل ہونا تھا نا، قرآن کیا کہتا ہے بھائی؟ ہم نے ثم یخرجکم طفلا، اللہ جب تمہیں ماں کے بطن سے نکالتے ہیں تم کمزور ہوتے ہو. خلقکم من ضعف، کمزوری میں بنایا اللہ نے تمہیں، بہت کمزور. آہستہ آہستہ خوراک ملتی ہے، دودھ ملتا ہے، پراٹھے ملتے ہیں، ڈبل روٹیاں، شکر ہے وہ بھی مل رہی ہیں آج کل، تبھی بچے ڈبل روٹی جیسے بن رہے ہیں. لیکن بہرحال پراٹھے ملتے ہیں، روٹیاں ملتی ہیں، آہستہ آہستہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ پاور پکڑنا شروع. یہ پاور کب تک چلتی ہے؟ مینٹلی گروتھ بھی ہوتی ہے اس کی اور جسمانی گروتھ بھی ہوتی ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، 40 سال تک اپنی فل طاقت اور قوت کو پہنچ چکا ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی ماہرین کہتے ہیں نا پہنچتا تو 30 سال میں، کیونکہ 30 سال شباب کی انتہا ہے. 30 سے 40 سال تک تقریباً ایک ہی جیسی کنڈیشن رہتی ہے اس کی. تو مینٹلی گروتھ 40 سال تک انسان کی کمپلیٹ. اس لیے قرآن نے انسان کی جو لاسٹ ایج ہے نا، جس کے بعد اب اس نے ڈھلکنا ہے، اب ریورس ہونا ہے، وہ کون سی ایج کو قرار دیا ہے؟ تو گنہگار کہے گا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا. یہ قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی. دیکھیں، ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے. جیسے جو آدمی بستر پہ لیٹ جائے سونے کے لیے، تو ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے، جس میں ہم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے. ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم سے رشتہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہم سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا. ہم اسے ہنسنے کی بات کریں ہنسے گا نہیں، رلانے کی بات کریں روئے گا نہیں، کتنی خطرناک خبر دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے. وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کے خواب کہا جاتا ہے، عالم خواب. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کو. اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں. بعض اچھے خواب ایسے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے، یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ سچی مچی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ. بعض برے خواب ہوتے ہیں، انسان کی آنکھ کھلتی ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا. لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے جس میں وہ بالکل ہم سے منقطع ہو چکا ہے. ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں. ایک اس کے درمیان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں پیار سے بٹوین کنڈیشن کہتا ہوں. کہتے نہیں انگلش میں اس کو بٹوین، لیکن درمیان ہے نا، دیسی انگلش ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ ادھار لے کے کہیں بھی لگا دو. تو بالکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے. کچھ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے ابھی، لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے. کچھ چیزیں اس کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی ہیں. بالکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے، مکمل زندہ ہے، جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے. جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر جاؤ. یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ رہا ہے. لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں. اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں. شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے، مرنے کے بعد کچھ اور ہے.
تو جب انسان مکمل حیات میں ہو تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے،